السلام علیکم. گریڈ 9. آج ہم یونٹ نمبر 1 میں لیکچر نمبر اپنا 7 کریں گے. لیکچر نمبر 7 ہے آج ہمارا ٹو نیشن تھیوری یعنی دو قومی نظریے کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. دو قومی نظریے میں سب سے پہلے ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے اس کا ہے ایوولوشن یعنی ارتقاء. نظریے کا ارتقاء کیسے ہوا. فار اے پراپر انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹو نیشن تھیوری، اگر آپ نے دو قومی نظریے کو اچھی طرح سمجھنا ہے، وی نیڈ ٹو فرسٹ ہیو اے گلینس ایٹ دا ہسٹری آف دا مسلم ان ساؤتھ ایشیا. تو ہمیں کیا ہوگا کہ جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی تاریخ پر نظر ثانی کرنی پڑے گی. مسلم رولز was established in the subcontinent in the beginning of 8th century AD and continued till the depositions of the last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar in 1858. تو یہاں پہ کہتے ہیں برصغیر میں مسلمانوں کا جو اقتدار تھا وہ 8ویں صدی عیسوی کے آغاز میں قائم ہوا اور 1858 میں آخری مغل جو فرمانروا بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر کی معزولی تک جاری رہا. یہاں پر اب اگر ہم مغل حکمرانوں کی دیکھتے ہیں نا تو بیٹا سب سے پہلے ہمارے پاس جو تھے وہ 1526 میں آئے تھے ظہیر الدین بابر. ٹھیک ہو گیا ایک. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس تھے جی ہمایوں. تیسرے نمبر پہ تھے ہمارے پاس اکبر. چوتھے نمبر پہ تھے ہمارے پاس جہانگیر. پانچویں نمبر پہ تھے ہمارے پاس شاہ جہان. اور چھٹے نمبر پہ تھے ہمارے پاس اورنگزیب عالمگیر. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو ہمارے پاس وہ 6 ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا گولڈن پیریڈ تھا مغلز کا، کہ جنہوں نے ہندوستان کے اوپر راج کیا. صحیح معنوں میں گولڈن پیریڈ ان کا تھا. تو ان کے جو لاسٹ میں جو آگے تھے وہ تھے جو آخری مغل بادشاہ تھے وہ تھے بہادر شاہ ظفر، جن کے ساتھ ہی مغل سلطنت کا خاتمہ بھی ہو گیا تھا. ڈیورنگ دس پیریڈ موسٹ آف دا مسلم رولرز ٹریٹڈ دیئر مسلمس اینڈ نان مسلم سبجیکٹس ود جسٹس. اب ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پورا جو دور تھا مسلمان جتنے بھی حکمران تھے انہوں نے کبھی بھی غیر مسلم جتنے بھی تھے ان کے ساتھ کبھی بھی ناانصافی سے پیش نہیں آئے. انہوں نے جن کو جس طرح اپنی مسلم رعایا کو رکھا اسی طرح سے انہوں نے غیر مسلم رعایا کے ساتھ بھی اسی طرح سے سلوک انہوں نے کیا. کہتے ہیں کہ موسٹ آف دا لیٹر رولرز آف دا مغل ڈائنیسٹی ور انکمپیٹنٹ. بعد میں زیادہ تر جتنے بھی آئے مغل رولر وہ سارے کے سارے جو تھے وہ ان میں زیادہ تر ایسے تھے جو نااہل تھے. Their incompetence was fully exploited by the East India Company comprising of British traders which gradually got hold of the entire Indian subcontinent. تو جو ان کی نااہلی تھی اس کا پورا فائدہ اٹھایا انگریز تاجروں نے، جن کی کمپنی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی، جس نے سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا. اور کیا ہوا کہ آخرکار انہوں نے پوری انڈیا کے اوپر قبضہ کر لیا. کس وجہ سے؟ مسلمانوں کی نااہلی کی وجہ سے. سر سید احمد خان was the first political leader who expounded the idea that Hindu and Muslims are two separate nations whose living together for a longer period would not be possible due to visible difference between them. اب سر سید احمد خان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ پہلے سیاسی رہنما تھے جنہوں نے سب سے پہلے تصور پیش کیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں جن کے درمیان واضح اختلاف کی وجہ سے دونوں جو ہیں بہت زیادہ ان کے درمیان اختلاف ہے، تو یہ جو ہے زیادہ دیر تک ایک ساتھ ان کا رہنا ناممکن ہے. سر سید احمد خان واز بورن ان دہلی. سر سید احمد خان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے. ان دا ارلی فیز آف پولیٹیکل لائف سر سید بلیوڈ ان یونائٹیڈ انڈین نیشنہڈ. اب شروع کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو سر سید احمد خان جو تھے وہ بھی باقیوں کی طرح ون نیشن کی حامی تھے، ایک قومیت کے حامی تھے کہ یہاں پر جو ہے کہ صرف
ہندو اور مسلمان جو ہے وہ ایک ہی قوم ہے. ہی واز آف the view that Hindu and Muslims were both one single nation who could defend their rights better by foreign unity among them. ان کا یہ کہنا تھا کہ دونوں ایک قوم میں ہیں تو دونوں مل جائیں, مل کر جو ہے وہ انگریز سے آزادی حاصل کریں. بٹ ان دا لائٹ آف لیٹر ڈیولپمنٹ اینڈ ایونٹس, کہ جو بعد میں جو پیدا ہوا اختلاف جو تھا ان کا جو تھا نا کہ جو واقعات اور حالات تھے ان کی روشنی میں سر سید ناٹ اونلی ہیڈ ٹو موڈیفائی ہز ویو پوائنٹ بٹ آلسو ہیڈ ٹو گیو اپ دا آئیڈیا آف اے یونائٹیڈ انڈین نیشنہڈ. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو دوبارہ سے انہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ واقعات جتنے بھی پیش ہیں سر سید سوچ میں نظر ثانی کرنی پڑی, بلکہ متحدہ ہندوستانی قومیت کے تصور کو بھی ترک کر دیا کہ کبھی بھی یونائٹیڈ انڈیا نہیں ہو سکتا, اس سب کو سیپریٹ رہیں گے تبھی یہاں پہ ممکن ہے. The change in his ideas came in 1867. ان کے جو تبدیلی تھی وہ 1867 میں آئی. At the time when the Hindu بنارس launched a movement against Urdu language. اس وقت ہے جب بنارس کے جو ہندو تھے انہوں نے اردو زبان کے خلاف تحریک شروع کی. The Hindu opposed Urdu merely because this language developed during Muslim rule. وہ اس کے خلاف تھی کیونکہ بیچارے تو انہیں یہ پتہ تھا کہ یہ مسلم جو دور ہے اس میں یہ پروان چڑھی ہے. developed rule and its pursue Arabic script was unacceptable to them. اور اس کا جو عربی فارسی رسم الخط تھا وہ ہندوؤں کے لیے ناقابل قبول تھا. اب یہاں میں یہ تھا کہ سر سید احمد خان کے بارے میں بھی تھا نا کہ یہ بھی جو تھے صرف پہلے جو تھے وہ ایک ہی قومیت کے حامل تھے کہ ہندو مسلمان دونوں ایک ہے, تو انہیں مل کر رہنا چاہیے, مل کر یہ ہے انگریز کو یہاں سے نکال سکتے ہیں. لیکن جو 1867 میں اردو ہندی کنٹروورسی ہوئی تھی, اردو ہندی تنازع پیدا ہوا تھا جس میں انہوں نے اردو کی بہت زیادہ مخالفت کی تھی, تو اس بات پہ جو سر سید احمد خان تھے انہوں نے کہا تھا اب ہمارے ان کے ساتھ سے راستے جدا ہے, اب کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہندو اور مسلمان جو ہے وہ ایک ہو. ہندو اور مسلمان جو ہے یہ دریا کے دو کنارے جو ساتھ تو جا سکتے ہیں لیکن کبھی بھی مل نہیں سکتے. امید ہے بچے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی ٹاپک کی. اوکے بچے, اللہ حافظ.